السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ کل 3 تاریخ ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ لاسٹ جو ڈیٹ ہے وہ دی ہے اس کیس کی۔ میں انتظار کر رہا تھا آج سارا دن، اس لیے میں نے کوئی ویڈیو دعا زارہ کے حوالے سے اپلوڈ نہیں کی۔ ابھی 10:30 ہو چکے ہیں پاکستان میں اور میں ویٹ کر رہا تھا کہ شاید ہمیں کوئی گڈ نیوز کے پی کے میں جو ٹیم ہے اس کی طرف سے آئے۔ پھر لاسٹ میسیج میں بھی میں نے پوچھا لیکن ادھر سے نو کا جواب آیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل دعا زارہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوگی ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق۔ رات کو کیا ہوتا ہے، اللہ کرے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ یہ خبر آ جائے کہ دعا زارہ جو ہے وہ مل گئی ہے اور اس کو کل سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک مطلب جو میں بتا رہا ہوں، پاکستان میں اس وقت 10:30 بج رہے، کوئی اطلاعات ہمیں موصول نہیں ہوئی۔ دوسرا، میں نے آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس کے اندر یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتائی تھیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا موبائل کسی کو دے کر پولیس کو گمراہ کیا جا رہا ہو۔ آج بھی میں نے کچھ لوگوں کی باتیں سنی، وہ باتیں ساری انہوں نے دہرائی ہیں جو میں آج سے 2 دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کر چکا ہوں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ 80% یہی بات ہے کہ پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے موبائل کسی اور شخص کو دیا ہے، اور جو 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کے بعد جا کے جگہ چینج کرتا ہے، لوکیشن چینج کرتا ہے اور اس جگہ کے اوپر موبائل آن کرتا ہے اور 2-3 منٹ کے بعد پھر اس کو بند کر دیتا ہے۔ اس چیز پہ اب مجھے اور زیادہ یقین اس لیے ہونے لگ گیا ہے کہ کل جو ظہیر کے وکیل نے بات کی ہے نا اپنا کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دعا زارہ جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو وکیل نے کہا کہ جناب 19 تاریخ سے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ آخری فون آیا تھا کیس کے بارے میں، دعا زارہ نے میرے سے پوچھا اور اس کے بعد پھر میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پہلے یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ عدالت میں ایک بات کی جس سے تمام سمجھدار لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ اس وکیل کو پتہ ہے کہ دعا زارہ کہاں ہے۔ اس نے معزز جج صاحب کو کہا ہے کہ جناب اگر آپ میڈیا کو روک دیتے ہیں یہ رپورٹنگ کرنے سے دعا زارہ کیس کو، تو میں دعا زارہ کو عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک جگہ پہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 19 تاریخ کو جو ہے میرا ان سے رابطہ ہوا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں، اور اگلی تھوڑی دیر کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر میڈیا پہ یہ چیز نہ دکھائی جائے یا اس کی رپورٹنگ روک دی جائے تو میں دعا زارہ کو پیش کر دوں گا۔ ارے بھائی، آپ کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے؟ کون سی ہے کہ آپ 4 صوبوں کی پولیس لگی ہوئی ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ بچی نہیں مل رہی ہے اور آپ جو ہے اسے عدالت میں پیش کر دیں گے؟ کیسے پیش کر دیں گے آپ؟ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں۔ تو یہ ایک جھوٹ تو یہ پکڑا گیا، سیدھا جھوٹ پکڑا گیا۔ پھر ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مہدی علی کاظمی بھائی سے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر لیں، دعا نے شادی کر لی ہے، ہم نے اس کو بچیوں کی طرح رکھا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ساری باتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ آپ کمپرومائز کر لیں اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ اب اگلی بات اور سنیں، وہ یہ ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، مطلب آپ کمپرومائز نہیں کرتے، تو پھر آپ ساری زندگی دعا زارہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، ان کی گفتگو آپ چیک کریں کہ سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، تمام صوبوں کی پولیس اس مسئلے میں انوالو ہے، بڑے ادارے، بڑے ایجنسیاں اس کے اندر انوالو ہیں۔ آئی جی سندھ جو ہیں ان کو سیٹ سے نہیں ہٹایا گیا، صرف انہیں وارننگ دی گئی ہے، لیکن مگر آج جو ہے میرے خیال سے مراد علی شاہ صاحب نے جو آئی جی سندھ ہے ان کا نام بھی دے دیا ہے، تو یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ ان کو میرے خیال سے سیٹ سے ہٹا دیا ہے۔ ابھی رپورٹ آئے گی تو اس کو مزید ہم کھولیں گے اور آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ پتہ ہے کہ مراد علی شاہ نے جو ہے
وہ نئے آئی جی کا نام دے دیا ہے۔ اب یہ ساری گفتگو جو ہم نے وکیل صاحب کی سنی اور جو ان کی ایکٹیویٹی دیکھی، اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ دعا زارا لاہور میں ہی موجود ہے، اور موبائل جو ہے کسی اور کے پاس ہے، اور مختلف لوکیشنز پہ جو ہے وہ آن آف کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پولیس گمراہ ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بات، ان وکیل صاحب نے کسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے باتیں بتائیں۔ ان سے انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ جی آپ نے کیسے تسلیم کر لیا کہ وہ 18 سال کی ہے؟ تو یہ وکیل صاحب کا جواب تھا جی کہ دعا زارا نے مجھے خود بتایا کہ میں 18 سال کی ہوں، اور پھر انہوں نے مان لیا، مطلب 14 سال کی بچی کو انہوں نے مان لیا کہ یہ 18 سال کی ہے۔ وکیل ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ عدالت میں بنا ایویڈنس کے کوئی بھی بات نہیں مانی جاتی۔ انہوں نے کیسے مان لیا کہ وہ 18 سال کی ہے؟ اگر وہ 18 سال کی ہے، اس کا شناختی کارڈ کدھر ہے؟ اس طرح تو کچھ بھی جا کے ان کو کچھ بھی کہہ سکتا تو یہ مان لیں گے؟ یہ بھی بالکل لاجک والی بات ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بھی خبر پہنچی ہے کہ اگر دعا زارا لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوتی تو پھر وکیل صاحب کے اوپر بھی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا زارا کو یہ کبھی بھی سندھ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہونے دیں گے۔ یہ یہی چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے یہ پیش ہو، اور یہ جو بھی مطلب انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ آگے ہم سیٹلمنٹ کر لیں گے، کوئی ایسے معافی تلافی ہوگی، کچھ ہوگا، کچھ نہ کچھ کرنے کی یہ کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کو۔ لیکن ماشاءاللہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، انہوں نے بہت زبردست اور صحیح باتیں کی ہیں، اور اس میں اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ جو ہے یہ تمام سوالات پوچھے جانے چاہیے تھے جو معزز جج صاحب نے پوچھے ہیں۔ دوسرا، یہ میرے اپنے خیالات ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر موبائل ان کے پاس نہیں ہے، کہ اگر انہوں نے اپنا موبائل کسی اور کو دے دیا ہے تو وہ لوگ بالکل سیف بیٹھیں، تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، جیلم میں بیٹھ سکتے ہیں، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں پر ہیں۔ اب موبائل کے پیچھے پورا مطلب ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے، اب موبائل پتہ نہیں کس کے پاس ہے۔ ایک اور سوال ہے جی، یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے ہمیں ٹریس کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ موبائل کو کہیں پھینک کیوں نہیں دیتے؟ کیوں 4 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد موبائل آن کرتے ہیں وہ؟ یہ بھی بہت زبردست پوائنٹ ہے اگر آپ اس کے متعلق سوچیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر مجھے پتہ چل رہا ہے جی مجھے پولیس جو ہے وہ موبائل سے ڈھونڈ رہی ہے، تو موبائل کو آپ چھوڑ دیں، موبائل کو آپ کہیں پھینک دیں، جی آپ کو ٹریس نہیں کر سکے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں، مہینہ ہو گیا آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، موبائل بھی آپ کا جو ہے وہ 6-7 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا 1 دن کے بعد آن ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر بند ہو جاتا ہے، تو یہ بھی پوائنٹ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے اور سوچنے والا ہے۔ اینی ہاؤ، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق دعا زارا جو ہے وہ کل پیش نہیں ہوگی، ابھی تک کی، اب تقریباً اوپر تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہوگا، 10:45 ہو گئے ہیں، تو ابھی تک کی اطلاع کے مطابق کل دعا زارا عدالت میں پیش نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اب کل سندھ ہائی کورٹ میں معزز جج صاحب کیا حکم صادر کرتے ہیں یہ تو اب کل صبح ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو، فیصلہ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ قانون تو ایک ہی ہے نا، وہ تو صرف ایک مطلب 16 سال اور 18 سال کا فرق ہے، لیکن جب یہ پروو ہے ڈاکومنٹیشن سے کہ بچی 14 سال کی ہے، نادرہ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے۔ اور پھر اور مجھے بات یاد آ گئی، وہ وکیل صاحب نے انٹرویو میں کہا تھی کہ بچوں کی جو ہے وہ پاکستان میں تاریخ پیدائش جو ہے وہ تھوڑی لیٹ لکھائی جاتی ہے، اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ والدین ایسے کرتے ہیں کہ 2 سال بعد یا 3 سال بعد جو ہے وہ پیدائش لکھوا دیتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو شادی ہوئی ہے، جو نکاح ہوا ہے مہدی علی کاظمی بھائی کا، تو اس حساب سے بھی 18 سال کی نہیں بنتی؟ کیا وہ نکاح نامہ بھی جو مہدی علی کاظمی بھائی کا ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹ جو ہے وہ 2 سال آگے کی کر دی ہیں؟ کوئی عقل کے ناخون لیں بھائی، آپ وکیل ہیں، وکیل تو پتہ نہیں کتنے کتنے چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں اور نقطے میں سے نقطہ نکال لیتے ہیں۔ اب آ جائے گا سامنے سب کچھ، چھپتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ کل سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ سناتی ہے۔ دعائیں جاری ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ۔
دعا زہرا کے لیے بھی اور پاکستان کی ہر بچی کے لیے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، انشاءاللہ سب کے لیے ہم سٹینڈ لیں گے۔ اب آپ سے ملاقات انشاءاللہ صبح ہوگی، اور جو بھی اپڈیٹ ہوئی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور اللہ کرے رات کو اگر ہمیں اطلاع مل جاتی ہے تو انشاءاللہ رات کو 2:30-3 بجے بھی اٹھ کے میں ضرور ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دوں گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔